بی زہرا سلام اللہ علیہا کا امام کون؟ بغداد کے علماء اہل سنت اکثر عالم ربانی علامہ شیخ عبد الحسین ابن احمد الامینی صاحب کتاب الغدیر کو رات کے کھانے کی دعوت دیا کرتے تھے، لیکن وہ انکار کر دیتے جبکہ وہ اصرار کرتے رہتے۔ بالآخر علامہ امینی نے ایک دن دعوت قبول کر لی، مگر اس شرط پر کہ یہ نشست صرف کھانے تک محدود رہے گی اور کوئی فقہی یا عقائدی بحث نہیں ہوگی۔ انہوں نے اتفاق کر لیا۔ شرط طے ہونے کے بعد علامہ امینی اطمینان سے دعوت کی طرف روانہ ہو گئے، وہی دعوت جس کے لیے بارہا اصرار کیا جا رہا تھا۔ کھانے کے بعد اہل سنت کے ایک عالم نے شیخ کے ساتھ علمی بحث چھیڑنا چاہی، اور اس محفل میں تقریباً 70 سے 80 افراد موجود تھے۔ میری شرط یہ تھی کہ کوئی بحث نہیں ہوگی۔ تو پھر برکت اور محفل کو منور کرنے کے لیے ہر شخص ایک حدیث بیان کرے۔ وہاں موجود تمام افراد حفاظ حدیث تھے، یعنی حدیث کے حافظ، جس کا مطلب ہے وہ علماء جو علوم حدیث میں ماہر تھے، اور اصطلاحی معنوں میں ان میں سے ہر ایک کو ہزارہا احادیث یاد تھیں۔ چنانچہ ہر شخص نے ایک حدیث بیان کی، یہاں تک کہ باری علامہ امینی تک آن پہنچی۔ حدیث بیان کرنے کے لیے میری شرط یہ ہے کہ آپ سب کو اس کی سند کے صحیح ہونے کی تصدیق کرنی ہوگی۔ ان سب نے اسے قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا تھا، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ شیخ نے پھر حاضرین سے اس حدیث کی سند کے بارے میں پوچھا۔ ان سب نے تصدیق کی کہ اس کی سند صحیح ہے۔ اب جب کہ آپ نے اس حدیث کے صحیح ہونے کی تصدیق کر دی ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے زمانے کے امام کو پہچانتی تھیں یا نہیں؟ اگر وہ انہیں پہچانتی تھیں تو وہ کون تھا؟ وہ 20 منٹ تک خاموش رہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ ایک ایک کر کے محفل سے جانے لگے، یہ دہراتے ہوئے، اگر ہم یہ فرض کریں کہ آپ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتی تھیں، تو یہ بات حدیث کے مفہوم موت جاہلیت کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ سیدت نساء العالمین جیسی ہستی امام کی شناخت کے بغیر دنیا سے رحلت فرمائے۔ اور اگر ہم کہیں کہ وہ جانتی تھیں، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے امام ابو بکر تھے، جبکہ صحیح بخاری میں واضح طور پر درج ہے کہ وہ ابو بکر سے ناراضگی کی حالت میں دنیا سے گئیں، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ وہ اپنے زمانے کے امام سے ناراض ہوتی، جبکہ وہ اپنے والد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت پر مضبوطی سے قائم تھیں۔ چونکہ ان کے پاس علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، اس لیے وہ کسی بھی معقول دلیل کی عدم موجودگی اور علامہ امینی کی دلیل کی طاقت کی وجہ سے محفل چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جو بھی صلوات پڑھنے کے بعد امام مہدی علیہ السلام کے تعجیل ظہور کے لیے دعا کرے گا، میں اسے کتاب غدیر لکھنے کے ثواب میں شریک کروں گا۔